مشرق بعید کے نقشے پر ایک ایسا ملک موجود ہے جو رقبے اور معیشت کے لحاظ سے دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار نہیں ہوتا، مگر اس کا نام آتے ہی عالمی سیاست میں سنجیدگی اور تشویش کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ملک شمالی کوریا ہے، جو اپنی سخت حکمرانی، پراسرار سیاسی نظام اور ایٹمی طاقت کے باعث دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عالمی طاقتیں، خصوصاً امریکہ، اس ملک کی سرگرمیوں کو انتہائی حساس معاملہ سمجھتی ہیں، کیونکہ یہاں نہ صرف جوہری ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں بلکہ ایسے بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا ایک چھوٹا مگر غیر معمولی اثر رکھنے والا ملک بن چکا ہے، جس کی ہر خبر عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے شمالی کوریا مشرقی ایشیا میں کوریا کے جزیرہ نما کے شمالی حصے پر واقع ہے۔ اس کے شمال میں چین اور روس کی سرحدیں ملتی ہیں، جبکہ جنوب میں جنوبی کوریا واقع ہے۔ مغرب میں زرد سمندر اور مشرق میں بحیرہ جاپان اس کی سمندری حدود بناتے ہیں۔ یہ خطہ اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایشیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ اسی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے کوریا کا جزیرہ نما گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی سیاست کا مرکز رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی حصہ سوویت یونین کے اثر میں آیا، جبکہ جنوبی حصہ امریکہ کے زیر اثر رہا۔ یہی تقسیم بعد میں 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی کورین جنگ کا سبب بنی۔ جنگ کے خاتمے پر ایک جنگ بندی معاہدہ ہوا، مگر باضابطہ امن معاہدہ آج تک نہیں ہو سکا۔ اسی جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ڈی ملٹرائزڈ زون قائم کیا گیا، جو تقریباً 240 کلومیٹر طویل ایک ایسی سرحد ہے جہاں دونوں اطراف لاکھوں فوجی تعینات ہیں اور جسے دنیا کی سب سے زیادہ فوجی نگرانی والی سرحدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی سیاست ایک منفرد خاندانی حکمرانی کے گرد گھومتی ہے۔ 1948 میں اس ملک کی بنیاد کم آل سنگھ نے رکھی اور وہ کئی دہائیوں تک اقتدار میں رہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ ایل نے حکومت سنبھالی اور پھر 2011 میں اقتدار ان کے بیٹے کم جونگ ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ شمالی کوریا دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں 3 نسلوں سے ایک ہی خاندان حکومت کر رہا ہے۔ کم جونگ ان اس وقت ملک کے سپریم لیڈر ہیں اور ریاستی، فوجی اور سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ کم جونگ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد شمالی کوریا نے سب سے زیادہ توجہ اپنے میزائل اور ایٹمی پروگرام پر دی۔ گزشتہ برسوں میں اس ملک نے کئی جوہری تجربات کیے اور درجنوں بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ ان میں بعض ایسے بین البراعظمی میزائل بھی شامل ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں۔ 2017 میں جب شمالی کوریا اپنے ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو تیز کر رہا تھا، تب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کو دھمکی دی کہ اگر باز نہ آئے تو آگ اور غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تب کم جونگ ان نے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے جواب دیا، ہیلو مسٹر ٹرمپ، میرے میزائلوں کا بٹن میری میز کے بالکل پاس ہے، جس کی رینج 13,000 سے 15,000 کلومیٹر تک ہے، اور امریکہ سے شمالی کوریا کا فاصلہ 9,000 سے 11,000 کلومیٹر ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ امریکہ کے بعض حصوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو ایک سنجیدہ سیکیورٹی خطرہ سمجھتا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک اور خدشہ بھی لاحق ہے کہ شمالی کوریا اپنے میزائل ٹیکنالوجی یا عسکری مہارت دوسرے ممالک کو فراہم کر سکتا ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر اقوام متحدہ اور مغربی ممالک نے شمالی کوریا پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی۔ تاہم شمالی کوریا ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ اس کی قومی سلامتی کا ضامن ہے۔ اب اگر شمالی کوریا کے اندرونی سیاسی مستقبل کی بات کی جائے تو ایک اور دلچسپ اور اہم سوال سامنے آتا ہے، کم جونگ ان کے بعد اقتدار کس کے ہاتھوں میں جائے گا؟ اس حوالے سے 2 اہم شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی ہیں کم جونگ ان کی چھوٹی بہن کم یو جونگ، جو شمالی کوریا کی سیاست میں ایک انتہائی بااثر شخصیت سمجھی جاتی ہیں۔ وہ حکمران جماعت ورکرز پارٹی میں اعلیٰ عہدہ رکھتی ہیں اور کئی مواقع پر عالمی معاملات اور سفارتی بیانات میں حکومت کا موقف پیش کر چکی ہیں۔ اسی وجہ سے کئی ماہرین انہیں ممکنہ طاقتور سیاسی جانشین سمجھتے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں ایک نئی شخصیت عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ وہ ہیں کم جونگ ان کی بیٹی کم جوئے۔ وہ پہلی بار 2022 میں اس وقت منظر عام پر آئیں جب انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ایک بین البراعظمی میزائل کے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد وہ کئی فوجی اور سرکاری تقریبات میں اپنے والد کے ساتھ دکھائی دی، جس کے بعد عالمی مبصرین نے یہ قیاس آرائیاں شروع کر دی کہ شاید انہیں مستقبل کی قیادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں حالیہ اطلاعات نے اس بحث کو مزید تقویت دی ہے۔ جنوبی کوریا کے قانون سازوں کے مطابق، جو ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کی بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کم جونگ ان نے حال ہی میں چین کا ایک اہم دورہ کیا، جہاں ان کے ساتھ ان کی بیٹی کم جوئے بھی موجود تھی۔ اطلاعات کے مطابق وہ بیجنگ میں شمالی کوریا کے سفارت خانے میں قیام پذیر رہیں اور عوامی منظر سے دور رہیں، مگر
محض اپنے والد کے ساتھ اس غیر ملکی دورے پر موجود ہونا ہی اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں ممکنہ جانشین کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی پارلیمانی انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن لی سونگ کون کے مطابق کم جوائے کو عوام کے سامنے زیادہ نمایاں نہ کرتے ہوئے کبھی کبھار دکھایا جانا ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے تاکہ ان کی جانشینی کا بیانیہ آہستہ آہستہ مضبوط کیا جا سکے۔ ایک اور رکن پارک سن وون کے مطابق انہیں غیر ملکی دوروں کا تجربہ دلانا بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے تاکہ مستقبل میں قیادت کے لیے ان کی تیاری کی جا سکے۔ یوں شمالی کوریا آج بھی عالمی سیاست کا ایک ایسا کردار ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ ایک طرف اس کی ایٹمی اور میزائل طاقت دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے تشویش کا باعث ہے تو دوسری طرف اس کے اندرونی سیاسی فیصلے، خاندانی حکمرانی اور ممکنہ جانشینی کے سوالات عالمی مبصرین کے لیے مسلسل تجسس کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نظریں نہ صرف کم جونگ ان کی پالیسیوں پر لگی ہوئی ہیں بلکہ یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اس پراسرار ریاست کی قیادت آخر کس کے ہاتھ میں جائے گی۔